نحمده ونصلي على ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر یہ درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمارے آج کے بیان کا موضوع ہے نیکیاں چھپائیں، نیکیاں چھپائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ پاک کے کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ مثلا آپ اس کے لیے پانی بھر کر لاتے، اس کے تمام کام سر انجام دیتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ آپ اسی بڑھیا کے گھر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارا کام ان سے پہلے ہی کوئی کر گیا تھا۔ دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے، تب بھی وہی صورت حال تھی کہ سب کام پہلے ہو چکے تھے۔ جب 2-3 دن ایسا ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تشویش ہوئی کہ ایسا کون ہے جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ ایک روز آپ دن کے وقت تشریف لا کر کہیں چھپ گئے۔ جب رات ہوئی تو دیکھا خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے اور اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود ایسی انکساری، پھر خود ہی ارشاد فرمایا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے سنا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود خلیفہ وقت ہونے کے اس نابینا بڑھیا کے گھر کے کام کاج کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے سر انجام دیتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر اس بات کو بالکل بھی پسند نہ فرماتے تھے کہ کوئی دوسرا ان کے عمل سے باخبر ہو کر ان کی تعریف کرے۔ جبھی تو رات کے اندھیرے کے ہمیں پوشیدہ طور پر اس نابینا بڑھیا کے گھر کا کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر کے اپنے نیک عمل کو چھپانے کے جذبے پر کروڑوں سلام ہوں، اور اس واقعہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی عاجزی و انکساری بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس واقعے میں حضرت صدیق اکبر کی امت مصطفیٰ سے خیر خواہی کی بھی کتنی پیاری جھلک ہے۔ اس واقعے میں صدیق اکبر کی غریبوں سے محبت بھی بے مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں نیکیوں میں سبقت لے جانے کا کیسا سچا جذبہ موجود تھا۔ اے کاش
امیر المومنین صدیق اکبر کی ان ساری عظیم خصوصیات میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب ہو جائے، آمین بے جاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دیکھیں کتنا آج کل تو جو ہے ہم اپنے ماں باپ کو گلاس پانی کا اٹھاتے دینے میں شرم آتی ہے، لیکن جو ہے اسلام کے چاہنے والے جو تھے نا، سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین ہونے کے باوجود، بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ایک نابینا بڑھیا کا گھر کا کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ ہاں، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے پہلو ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو ایک تعداد ہے جو ایسے انداز اختیار کرتی ہے جس سے ان کی شہرت ہو، جبکہ اللہ والے شہرت کو پسند نہیں کرتے بلکہ اپنی عادات، عبادات اور نیک اعمال کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ یافعی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، ایک بزرگ علیہ رحمہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ پاک مجھے اپنے فضل و کرم سے خوب نواز۔ کیا؟ اپنے فضل و کرم سے خوب نواز، مگر مجھے لوگوں میں غیر معروف رکھ کہ لوگ مجھے نہ پہچانیں۔ ایک رات وہ نماز میں گریہ وزاری فرما رہے تھے تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سر پر ایک نورانی قندیل یعنی فانوس روشن ہے، جس کی روشنی آنکھوں کو حیران کر رہی ہے۔ صبح ان کی بارگاہ میں رات والی کرامت کا ذکر کیا گیا تو بے چین ہو گئے، لوگوں پر ان کی عبادت کیوں ظاہر ہوئی؟ بے ساختہ اپنی بارگاہ الہی میں اٹھائے دیے، ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے میرے رازدار پروردگار، میرا راز ظاہر ہو چکا ہے، لہٰذا اب میں اس شہرت کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ لوگوں نے ہلا جلا کر دیکھا تو ان کی روح نکل چکی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو الحسن محمد بن اسلم توسی علیہ رحمہ اپنی نیکیاں چھپانے کا بے حد خیال فرماتے، یہاں تک کہ ایک بار فرمانے لگے، اگر میرا بس چلے نا تو میں اعمال لکھنے والے دونوں فرشتوں سے بھی چھپ کر عبادت کروں۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں 20 سال سے زیادہ عرصہ حضرت ابو الحسن علیہ رحمہ کی صحبت میں رہا، مگر جمعۃ المبارک اور دیگر فرائض و واجبات کے علاوہ کبھی آپ علیہ رحمہ کو 2 رکعت نفل بھی پڑھتے نہیں دیکھ سکا، کیونکہ آپ پانی کا برتن لے کر اپنے کمرے خاص میں تشریف لے جاتے، اندر سے دروازہ بند کر لیتے تھے۔ میں کبھی بھی نہ جان سکا کہ آپ کمرے میں کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن آپ کا بچہ زور زور سے رونے لگا، اس کی والدہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ بچہ آخر اس قدر کیوں رو رہا ہے؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا، اس کے ابو یعنی حضرت ابو الحسن توسی علیہ رحمہ اس کمرے میں داخل ہو کر تلاوت قرآن کرتے اور روتے ہیں تو یہ بھی ان کی آواز سن کر کے رونے لگتا ہے۔ شیخ ابو عبداللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت ابو الحسن ریاکاری کی تباہکاریوں سے بچنے کے خاطر نیکیاں چھپانے کی بہت کوشش فرماتے تھے، یوں کہ وہ اپنے اس کمرہ خاص سے عبادت کرنے کے بعد باہر نکلنے سے پہلے اپنا منہ دھو کر آنکھوں میں سرما لگا لیتے تھے، چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر کسی کو اندازہ نہ ہونے پائے کہ آپ روئے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غور کیجئے گا، یہ اللہ والے تھے، یہ اللہ کے ولی تھے، جن کو اتنی جو ہے اللہ کا خوف اس قدر دل میں بھرا ہوا تھا کہ ان کے 2 رکعت نفل بھی کوئی جان نہ سکے کہ یہ لوگ جو ہے نفل پڑھتے ہیں۔ آج ہم اپنی جو ہے نیکیاں، اگر ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں نا، اب زکوٰۃ ہمارے اوپر قرضہ ہوتا ہے، اس کو بھی دیتے ہیں، جب 4 لوگوں کے درمیان ذکر نہیں کرتے تب تک تو ہمارا پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ یہ حال ہے، کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، وہ والا مسئلہ ہونا چاہیے، تب اس کا فائدہ ملتا ہے۔ ہاں، یوں سمجھیں کہ نیکی کی دریا میں ڈالی، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے تو اس کا پھل ملتا ہے، ریاکاری سے کچھ نہیں ملتا، ریاکاری جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ معلوم ہوا تلاوت قرآن کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے رونا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ بلکہ سنت مصطفیٰ ہے۔ جی ہاں،
پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کریم کی تلاوت کرتے سنتے وقت بسا اوقات مبارک آنکھوں سے مبارک آنسو بہایا کرتے تھے۔ بہرحال دوران تلاوت جب اللہ پاک کی شان و عظمت، بزرگی اور کبریائی کا تصور جمع رہے گا، جب یہ تصور قائم ہوگا کہ میں اپنے رب کریم کے فرامین کو پڑھ رہا ہوں، میرا رب کریم مجھ سے ہم کلام ہے، جب قرآن کریم کو سمجھ کر ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ پاک کے شدید پکڑ قیامت اور جہنم کے حالات پر غور کریں گے تو رونا نصیب ہوگا۔ ایک حکایت آخر میں عرض کرتا چلوں، حضرت صالح مری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صالح یہ تو تلاوت قرآن ہے، رونا کہاں ہے؟ یہ تو تلاوت قرآن ہے، رونا کہاں ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جہاں وہ اللہ پاک کے خوف سے رویا کرتے تھے وہیں ان کے شب و روز بھی اللہ پاک کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ وہی ان کی جو ہے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ پاک پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 تا 66 میں ارشاد فرماتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں اور وہ جو عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ اکبر، ہمیں کبھی توفیق ہی نہیں ملتی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں انسان خود کا نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے کا کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم اپنے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تفسیر صراط الجنان میں ان آیت کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں کامل ایمان والوں کی تنہائی کی زندگی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کامل ایمان والوں کی خلوت اور تنہائی کا حال یہ ہے کہ ان کی رات اللہ پاک کے لیے اپنے چہروں کے بل سجدہ کرتے اور اپنے قدموں پر قیام کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے سنا ہمارے بزرگان دین نیکیاں چھپانے کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ کاش ان نیک بندوں کے صدقے ہم بھی نیک ہو جائیں اور بلا اجازت شرعی اور بغیر ضرورت کے اپنے نفل روزے، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، اوراد، وظائف، اپنا جو ہے سید حافظ عالم دین ہونا کسی کو نہ بتائیں۔ کسی کو اس طریقے سے بتائے نا کہ میں اچھا پڑھتا ہوں، میں اچھا بولتا ہوں، میں یہ کام اچھا کرتا ہوں، یہ میں اتنے نوافل رات کو پڑھتا ہوں، اتنے قرآن میں نے ختم کیے، اتنا یہ کیا، اتنا وہ کیا۔ نہیں، بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے، بس اپنی لو اسی سے لگائیں۔ بسا اوقات انسان نیکیاں کرتا بھی ہے لیکن ریاکاری وہ نیکیاں کھا جاتی ہے نیکیاں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی